حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت الخالة ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غتيته أو خطيته ثم خرج إلى الصلاة. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین آئینہ رحمت بدن سانسیں چراغ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نفل نماز پڑھ کر آپ سو گئے. پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے یا اسی جیسا لفظ فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعت پڑھیں، پھر 2 پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 117. تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین. تیری